بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پوزیٹو پاکستان۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ امان۔ ناظرین، سیاست کے ایوانوں میں بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ پی ڈی ایم کو بہت بڑا دھچکا لگ چکا ہے اور ایک جو بیانیہ ہے کہ ایک زرداری سب پہ بھاری، اس پر مہر ثبت ہو چکی ہے اور زرداری صاحب کے بیانیے کو تقویت ملتی جا رہی ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا تاریخ کے اوراق میں دیکھیں تو جب یوسف رضا گیلانی صاحب نہل ہوئے تھے تو نون لیگ نے بڑا واویلا مچایا تھا ان کو نہل کروانے میں، لیکن اسی زرداری صاحب نے اسی نون لیگ کے ووٹوں سے پھر گیلانی صاحب کو دوبارہ پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچا دیا ہے۔ اور اگر ہم تھوڑی سی بات کریں کہ پی ڈی ایم جب تشکیل ہوئی 20 ستمبر 2020 کو جب پی ڈی ایم کی تشکیل ہوئی تو تب بھی زرداری صاحب کی تقاریر سے یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ اپنے بیانیے کو تقویت دینا چاہ رہے ہیں اور باقی سارے رہنماؤں کو وہ تھوڑا سا ایزی لے رہے ہیں۔ اگر ان کی پہلی تقریر کی بات کی جائے جو انہوں نے پی ڈی ایم کے جو وجود عمل میں آیا تو اس وقت کی تھی، تو انہوں نے تب بھی بہت زیادہ لطائف سنائے تھے اپنی تقریر میں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو وہ چٹکلے سناتے رہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ نواز شریف صاحب کے بیانیے کی ہوا نکال دی ہے اور زرداری صاحب ایک زرداری سب پہ بھاری اس بیانیے کو تقویت دیتے جا رہے ہیں۔ سارے سیناریو پہ سیر حاصل گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر اینالسٹ جناب ڈاکٹر نواز آکاش صاحب۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ زرداری صاحب اپنا میچ کھیل چکے ہیں اور وہ اگلے میچ کی تیاری کر رہے ہیں۔ جی بالکل زمان صاحب، جس طرح ابھی آپ فرما رہے تھے کہ زرداری صاحب پہ بھاری تو سیاست کا بادشاہ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ زرداری صاحب ایسے کامیاب ہوئے کہ سب سے پہلے تو وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو پارلیمنٹ ہاؤس پہنچانے میں کامیاب ہو گئے، پھر پی ڈی ایم کو استعمال کیا اور پی ڈی ایم کو استعمال کرتے ہوئے ان کو جو بلاول کو پنجاب میں پہلے کبھی اتنی پذیرائی حاصل نہیں ہوئی تھی جتنی ان کو پنجاب میں پذیرائی ملی ہے۔ تو آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ زرداری صاحب نے پی ڈی ایم کو صحیح اور وقت پر استعمال کیا اور اپنے نتائج حاصل کیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب عمران خان صاحب پر اعتماد ہے، اب وہ کانفیڈنٹ ہے؟ جی بالکل، ان کو پر اعتماد ہونا ہی چاہیے، ہونا بھی چاہیے وزیر اعظم صاحب کو، کیونکہ وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کر چکے ہیں اور سینٹ کا چیئرمین بھی اپنی پارٹی کا منتخب کروا چکے ہیں، تو ان کو ہونا بھی چاہیے۔ لیکن اب چونکہ ان کے پاس عرصہ کم رہ گیا ہے، ان کو گڈ گورننس پہ توجہ دینی چاہیے اور عام آدمی کی بات جس طرح وہ پہلے سے کرتے آ رہے ہیں، پہلے تو صرف باتوں کی حد تک ہے، لیکن اب انہیں پریکٹیکل طور پہ مطلب عام آدمی کی بات بھی کرنی چاہیے اور پریکٹیکل اس کو جو ہے نا ریلیف دینا چاہیے، عام آدمی تک جو ریلیف پہنچے۔ اور اب جو عمران خان صاحب ہیں، مطلب وزیر اعظم پاکستان صاحب ہیں، جو وہ اب چاہتے ہیں کہ ان کی کابینہ کام کرے، تو کابینہ بھی کام کرے اور عوام کو اعتماد میں لے، کیونکہ جس طرح اب مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ہر مہینے 2 سے 3% مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر اسی طرح آپ نے مہنگائی کی بات کی، رمضان بھی آ رہا اور مہنگائی جیسے آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ 2 سے 3% پر منتھ بڑھ رہی ہے، تو رمضان بھی آ رہا ہے، نیکسٹ مہینہ انشاءاللہ رمضان کا ہوگا۔ جی زمان صاحب، آپ میری بات پوری آپ سنیے گا۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہر ماہ 2 سے 3% اضافہ ہوتا جا رہا ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور مہنگائی بڑھنے سے حکومت کے لیے مشکلات میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا، اور اگر مہنگائی اسی طرح تواتر سے بڑھتی رہی تو حکومت کے لیے یہ کچھ خوش آئند نہیں ہے۔ باقی آپ فرما رہے تھے کہ رمضان شریف آ رہا ہے، تو رمضان پیکج میں جو حکومت لے کے آئے وہ 7.8 ارب روپے کا رمضان پیکج آیا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیشہ کی طرح اس سے عام آدمی مستفید نہیں ہو سکے گا، کیونکہ جس کو ہم یہودیوں کی پروڈکٹ کہتے ہیں، ہر رمضان شریف میں یہ پیپسی، کوک، یہودیوں کی جتنی پروڈکٹ ہے یہ سستی ہو جاتی ہے، اور جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں یا ہماری اپنی جو پروڈکٹ ہے وہ اس کی قیمتیں آسمانوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ جی
अच्छा डॉक्टर साहब, स्पीकर साहब ने माजरत चाहता हूँ जी, एतमाद करेगी? माजरत चाहता हूँ तमाम साहब रिपीट कीजिएगा। सर मेरा सवाल ये है कि स्पीकर साहब ने खत लिख दिया इंतखाबी इस्लाहात पर, वो कहते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात करें, तो क्या आप समझते हैं कि अपोजिशन इस जो उन्होंने खत लिखा है उस पर एतमाद करके इंतखाबी इस्लाहात में हिस्सा लेगी? जी बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, और स्पीकर साहब के तो मतलब क्या कहने हैं स्पीकर साहब के। ये पिछले दिनों एक एमएनए साहब ने कहा था कि हमें बिल पर बहस करने की इजाजत दें, तो स्पीकर साहब ने फरमाया था कि पहले बिल मंजूर हो जाए, बिल पहले मंजूर हो लेने दें, उसके बाद आप बहस कर लीजिएगा। यानी कि वो कह रहे थे कि पहले बिल मंजूर करें फिर भी बहस करेंगे उस पर। फिर बहस कर लीजिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर अपोजिशन आ जाती है तो एक पेज पर आ जाती है कि हम जो है इंतखाबी इस्लाहात कर लेते हैं, तो क्या जो वफाकी वजीर हैं वो ये नहीं कहेंगे कि अब अपोजिशन हमारे पास एनआरओ मांगने आई है? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब चूंकि वक्त काफी कम रह गया है, अब काम करने का वक्त है। और दूसरी बात आप देखें, आपके सामने आप मीडिया उठा के देख लें कि अपोजिशन की तरफ से अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो हुकूमत के 5-5 वुज़रा इकट्ठे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, तो हुकूमत के 5-6 वुज़रा पहुंच जाते हैं। अगर ऐसे वक्त गुजर गया तो मैं आपको बताता चलूं कि अवाम कभी भी हुकूमत को एनआरओ नहीं देगी। सही सर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवाज आकाश साहब। नाज़रीन, डॉक्टर नवाज आकाश साहब भी फरमा रहे थे कि अगर यूं ही वक्त गुजरता गया, 2.5 साल पहले गुजर चुके हैं और तकरीबन 2.5 साल ही रह चुके हैं, अगर यूं ही वक्त गुजरता चला गया और महंगाई की शरह बढ़ती गई तो अवाम, हमारी जो मुंतखब हुकूमत है, अगर वो दोबारा जाते हैं अवाम के पास वोट लेने के लिए तो उन्हें कभी एनआरओ नहीं देंगे। नाज़रीन, अब देखते हैं, शेख रशीद साहब ने भी फरमाया पिछले दिनों का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि रमज़ान बड़ा ठंडा गुजरेगा, तो अब देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।